بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع غزوہ موتا 8 ہجری 629 عیسوی، ایک تاریخی داستان۔ اب سے گزارش ہے مکمل ویڈیو ملاحظہ کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ مدینہ منورہ کی وہ پر نور صبح تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایک اہم اعلان کے لیے مسجد نبوی میں جمع کیا۔ آسمان صاف تھا، فضا میں امن اور سکون چھایا ہوا تھا، لیکن دلوں میں ایک سنجیدگی اور احساس ذمہ داری کی لہر دوڑ رہی تھی۔ مدینہ کے در و دیوار اس اعلان کے گواہ بنے جب رسول پاک نے فرمایا کہ ایک لشکر شام کی طرف روانہ ہوگا تاکہ اسلام کے پیغام کو امن و انصاف کے ساتھ وہاں تک پہنچایا جا سکے اور ساتھ ہی ظلم و ستم کا سدباب کیا جا سکے۔ یہ لشکر دراصل ایک رد عمل تھا اس سنگین واقعے کا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے گئے قاصد حضرت حارث بن میر کو بصری کے بادشاہ شرحبیل غسانی نے شہید کر دیا تھا۔ اس فعل نے سفارتی روایات کو پامال کر دیا اور اسلام کے پیغام کو پھیلانے کی کوشش پر ایک کھلا حملہ سمجھا گیا۔ رسول پاک نے فیصلہ فرمایا کہ اس ظلم کا جواب دیا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ امن و حکمت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ رسول پاک نے 3 عظیم صحابہ کو اس لشکر کی قیادت کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت زید بن حارثہ، اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو سپہ سالار بنایا جائے، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی باقی نہ رہا تو مسلمان اپنے مشورے سے نیا امیر منتخب کریں۔ لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ یہ ایک عظیم تعداد سمجھی جاتی تھی مدینہ کے لیے، لیکن جس دشمن کا سامنا تھا وہ رومی سلطنت کا لشکر تھا جو تعداد میں 1 لاکھ سے زائد بتایا جاتا ہے، اور بعض روایات ہیں کہ مطابق 2 لاکھ تک بھی ذکر ملتا ہے۔ ان کے ساتھ عرب عیسائی قبائل کے جنگجو بھی شامل تھے جنہوں نے اسلام کے خلاف ایک متحد قوت کی صورت اختیار کر لی تھی۔ مدینہ منورہ سے روانگی کے وقت فضا جذبات سے لبریز تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی نظمیں اور اشعار صحابہ کے دلوں کو گرما رہے تھے۔ ہر قدم پر اللہ کی رضا، نبی کی اطاعت اور شہادت کی خواہش ان کے دلوں میں موجزن تھی۔ لشکر جب روانہ ہوا تو مدینہ کے در و دیوار ان کو دعاؤں سے رخصت کر رہے تھے۔ اہل مدینہ کی آنکھیں اشکبار تھیں، مگر دلوں میں اللہ کی نصرت کا یقین تھا۔ یہ لشکر کئی دن کی مسافت طے کرتے ہوئے اردن کے مقام موتا کے قریب جا پہنچا۔ موتا، جو آج کے دور میں اردن کے جنوبی علاقوں میں واقع ہے، اس وقت ایک اہم جنگی اور تجارتی گزرگاہ تھی۔ جب مسلمانوں نے دشمن کی تعداد دیکھی تو ان کے دل دہل گئے، مگر ان کے ایمان میں ذرا برابر بھی لغزش نہ آئی۔ لشکر کے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط بھیجیں اور مزید مدد طلب کریں، مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ایک تاریخی تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگو، تم شہادت کی تمنا رکھتے تھے، اب اللہ نے تمہارے سامنے موقع رکھا ہے۔ ہم دشمن کی تعداد سے نہیں ڈرتے، ہماری جنگ اللہ کی راہ میں ہے اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ گویا ایمان کی چنگاری تھے جنہوں نے 3000 کے لشکر کو فولاد بنا دیا۔ جنگ کا میدان سج چکا تھا۔ ایک طرف اسلامی لشکر جو اپنے ایمان، یقین اور حکمت سے لیس تھا، اور دوسری جانب رومی فوج جو تعداد، ہتھیار، گھڑ سواروں، زرہوں اور جنگی تجربے میں کہیں زیادہ تھی۔ جنگ کا آغاز حضرت زید بن حارث کی قیادت میں ہوا۔ وہ نہایت دلیری سے لڑے، لیکن دشمن کی ایک زبردست یلغار میں شہید ہو گئے۔ جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب نے سنبھالا۔ انہوں نے اس قدر جواں مردی دکھائی کہ دشمن بھی دنگ رہ گئے۔ وہ ایک ہاتھ میں پرچم تھامے دشمن پر حملے کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کا ایک بازو شہید ہو گیا۔ انہوں نے پرچم دوسرے ہاتھ سے تھام لیا، وہ ہاتھ بھی شہید ہو گیا۔ آخر کار انہوں نے پرچم اپنے بازوؤں کے سہارے سے سینے سے لگا لیا اور اسی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ انہیں بعد میں جعفر طیار کا لقب ملا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو جنت میں 2 پر عطا کیے جن سے وہ پرواز کرتے ہیں۔ اس کے بعد جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سنبھالا۔ وہ بھی دشمن کی صفوں میں گھس کر لڑے اور شہادت حاصل کی۔ اب مسلمان لشکر بظاہر بے قیادت ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کچھ اور ہی تھی۔
مسلمانوں نے مشورے سے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار مقرر کیا، جو اس وقت نئے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ ان کی پہلی جنگ تھی بطور مسلمان، لیکن ان کی جنگی حکمت عملی اور بہادری کا جواب نہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے نہ صرف دشمن کی صفوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا، بلکہ اپنی تدبیر سے مسلمانوں کو نقصان سے بچاتے ہوئے جنگی پوزیشن تبدیل کی۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں سپاہیوں کے گھوڑے بدلوا دیے اور پرچم برداروں کو آگے پیچھے کر دیا، تاکہ دشمن کو یہ گمان ہو کہ مدینہ سے تازہ دم فوج آ گئی ہے۔ یہ چال کامیاب ہوئی اور دشمن کچھ وقت کے لیے متزلزل ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے بہترین دفاعی حکمت عملی کے ساتھ مسلمانوں کو ایک محفوظ مقام تک لے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس مقام پر موجود رہنا بقا کی بجائے تباہی کا پیش خیمہ بن سکتا تھا۔ انہوں نے دشمن کی جانب بظاہر حملہ آور ہونے کا تاثر دیا اور پھر ایک پرمغز حکمت عملی کے تحت لشکر کو موتا سے واپسی کی راہ پر ڈال دیا۔ دشمن اتنا حیرت زدہ اور الجھا ہوا تھا کہ مسلمانوں کا تعاقب نہ کر سکا۔ جب اسلامی لشکر مدینہ واپس پہنچا تو کچھ لوگوں نے ان کا استقبال اس طرح کیا گویا وہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹ آئے ہوں، لیکن رسول پاک نے ان کا شاندار استقبال فرمایا اور حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ لوگ واپس نہیں آئے بلکہ انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اللہ کی مدد سے دشمن کی چالوں کو ناکام بنایا۔ اس غزوے میں اگرچہ 3 عظیم صحابہ شہید ہوئے، لیکن یہ جنگ اسلامی تاریخ میں ایک روشن باب کے طور پر رقم ہوئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایمان، تدبر اور اخلاص کے ساتھ چھوٹا لشکر بھی ایک بڑی قوت کے سامنے ڈٹ سکتا ہے۔ یہ جنگ محض ایک عسکری مقابلہ نہیں تھی، بلکہ یہ حکمت، وفا، قربانی اور فہم و بصیرت کی عظیم مثال تھی۔ حضرت جعفر کی شہادت پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بچوں کو اپنے پاس بلایا، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ آنکھوں میں آنسو تھے لیکن چہرے پر سکون تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آج میں نے جعفر کو جنت میں دیکھا، پر سے پرواز کر رہا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کی شہادت پر بھی آپ کا دل بھر آیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شاعری اور ان کی جرات ہمیشہ کے لیے اسلامی تاریخ میں ہو گئی۔ غزوہ مؤتہ نے یہ بھی ثابت کیا کہ اسلام کسی قوم یا رنگ کا دین نہیں، بلکہ ایک عالمگیر پیغام ہے جو عدل، امن اور خدا پرستی کا علم بردار ہے۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک سبق بھی تھی کہ ہر فیصلہ جذبات سے نہیں بلکہ حکمت و بصیرت سے کرنا چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید کی تدبیر، ان کی قیادت اور صحابہ کا اخلاص ہمیشہ کے لیے اسلامی جنگی حکمت عملیوں میں مشعل راہ بن گیا۔ یوں غزوہ مؤتہ کا اختتام مسلمانوں کی دانشمندانہ واپسی پر ہوا، جس نے نہ صرف رومی سلطنت کو حیران کر دیا بلکہ آنے والے وقتوں کے لیے اسلامی لشکر کی طاقت اور نظم و ضبط کا پیغام بھی دیا۔ اس کے بعد اسلامی فتوحات کا ایک نیا باب کھلا، جس میں رومی سلطنت بھی اسلام کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئی۔ غزوہ مؤتہ کوئی معمولی جنگ نہ تھی، بلکہ یہ عظیم شہادتوں، بے مثال قیادت اور حکمت و تدبیر سے بھرپور ایک تاریخی معرکہ تھا۔ اس جنگ نے اسلام کے پیغام کو مزید وسعت دی اور ثابت کیا کہ اگر نیت خالص ہو، ارادہ مضبوط ہو اور ایمان زندہ ہو تو اللہ کی نصرت لازمی طور پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور آپ لوگوں کو اللہ پاک ہمیشہ سلامت رکھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، اور اگر دل مطمئن ہو تو چینل پہ نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ رہی زندگی تو انشاءاللہ ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔